میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہمارا جو درس قرآن ہے، سلسلہ ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے وہ آپ تھوڑا سا سماعت کر لیں گے۔ آج نا بالکل وہ پنجابی کے اندر سمجھ لیں کہ جٹ کے انداز کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے اور جناب والا کس طرح نکالی جانی ہے۔ بالکل سادے انداز کے اندر آپ کی زبان کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ صرف تھوڑا سا توجہ کیجئے گا اور بیٹھے رہیے گا۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ سونا، چاندی، اور اس کے علاوہ سونا چاندی کے زیورات، نقدی یا نقد پذیر دستاویزات، مال تجارت، یعنی کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ میں پہلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں نقدی، یعنی کہ جن کے پاس نقدی رقم ہو وہ کس طرح اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے نا، بولیے گا کتنا؟ 1,00,000۔ آپ سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ادھر ادھر دھیان کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 1,00,000 روپیہ ہے، میرے پاس موبائل ہے، آپ نے کیلکولیٹر نکال لینا ہے۔ بلکہ آپ کے پاس 40,000 روپیہ، کتنا جی؟ 40,000 روپیہ۔ 40,000 روپے کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 40 پر۔ کتنے پر؟ 40,000 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 40 پر۔ جو جواب آئے گا نا وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب دیکھیں 40 کو ہم نے تقسیم کیا، 40,000 کو تقسیم کیا 40 پر، تو جواب آتا ہے 1,000 روپیہ۔ کتنا جی؟ یعنی کہ 1,000 روپیہ آپ کا زکوٰۃ بنتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 روپے کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 40 پر، تو جواب آتا ہے 2,500 روپیہ، یعنی کہ 2,500 روپیہ۔ کتنا جی؟ اب اس سے اوپر چلیں، 5، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 1,00,000 کو ہم نے ضرب دیا، اب 5,00,000 کو ہم ضرب دیتے ہیں۔ 5,00,000 کو جب ہم نے ضرب دیا 40 پر تو جواب آتا ہے 12,500 روپیہ، یعنی کہ 12,500 روپیہ۔ ماشاءاللہ کئی بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ سے پہلے ہی تقسیم کر لیا ہوا ہے۔ تو میں وضاحت کے ساتھ، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو جائے گی تو میرا تھوڑا سا بیان کرنا بہتر ہے۔ یہ ہے نقدی رقم کہ آپ کے پاس اگر مال ہے تو جتنا مال ہے نا، 1 کروڑ روپیہ بھی ہے تو 1 کروڑ روپے کو بھی آپ نے 40 پر ہی تقسیم کرنا ہے، تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ تو ہو گیا ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک ضروریات زندگی، رہنے کا مکان، جس جگہ میں آپ رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ واجب الادا قرضے، استعمال کی گاڑیاں، یعنی کہ جو گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پہننے کا لباس، جو ملازمین کو آپ تنخواہیں دیتے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ کیا زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، مالدار مسلمان مرد پر، اور یہاں پہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ اہم نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ کریں، عورت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ عورت وہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ شرط یہ ہے کہ عورت صاحب نصاب ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ اہم نقطہ ہے، اہم نوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ
सूद का कारोबार करता है, सवाल ये बनता है कि क्या वो सूद का कारोबार उसमें से ज़कात निकाले, क्या वो हो जाएगी या नहीं होगी? सूद हो, रिश्वत हो, चोरी हो, डकैती हो और दीगर हराम ज़राए से कमाया हुआ माल हो, अव्वल तो ये अपने इस्तेमाल में भी लाना जायज़ नहीं। अगर कोई बंदा इसमें से, यानी कि जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है, सूद हो, रिश्वत हो, चोरी हो, डकैती का माल हो, अगर आप इसमें से ज़कात निकालेंगे ना तो वो ज़कात काबिल कबूल नहीं। सादे अंदाज के अंदर समझा देता हूँ, वो अल्लाह की बारगाह में भी कबूल नहीं है। अब आगे देखें, अगर किसी के पास सोना है, बोलिएगा क्या? सोना है, ये किस तरह निकालेंगे? 80 ग्राम यानी कि 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब है। इससे कम में तो ज़कात वाजिब नहीं, इससे ऊपर है ये जो मकदार मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जनाबे वाला 7.5 तोला सोना, इस पर ज़कात वाजिब है। अब जो अहम बात है वो तवज्जो कीजिएगा। सवाल ये बनता है कि सोना एक तो हम पहनते हैं, क्या उस पर भी ज़कात वाजिब है? एक वो सोना है जो हम अपनी बच्चियों का, अपनी बीवियों का हमने अपनी अलमारियों में रखा हुआ है, क्या इस पर भी ज़कात वाजिब है? ये अहम नुक्ता है, ये अहम नोट है, ये तवज्जो कीजिएगा। सोना महफूज जगह हो, यानी कि जो आपने रखा हुआ है महफूज जगह हो, या इस्तेमाल में, हर एक पर ज़कात वाजिब है। हर एक पर ज़कात वाजिब है। आपने सोना कानों में पहना हुआ है, मैं बहनों की बात कर रहा हूँ, सोना कानों में पहना हुआ है चाहे अलमारियों में छुपा के रखा हुआ है, हर एक पर सोना क्या, हर एक पर क्या जी? ज़कात वाजिब है। अब आगे देखिएगा, चांदी की ज़कात, 52.5 तोला चांदी पर ज़कात वाजिब है, इससे कम वज़न पर ज़कात वाजिब नहीं है। अब आगे देखिएगा, ज़मीन की पैदावार, जिन्होंने गंदम लगाई हुई है, मुंजी लगाते हैं या दीगर जो चीज़ें लगाते हैं, मकई है। अब ये थोड़ा सा तवज्जो करें, मैं चीज़ों के नाम आपके सामने ले लेता हूँ। गंदम है, मकई है, चावल है, बाजरा है, आलू है, सूरजमुखी है, कपास है, गन्ना है और दीगर किस्म की पैदावार से ज़कात, यानी इसको उशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हम उशर निकालते हैं, उशर कहा जाता है। अब ये तवज्जो करें, मसनूई ज़राए से सराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर 5% उशर वाजिब है। बात की समझ आ गई है? मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ, मनसूई ज़राए से सराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर 5% उशर वाजिब है। और कुदरती, यानी कि बारिश आ गई या इसके अलावा आप ये कुदरती ज़राए से सराब होने वाली पैदावार पर ज़कात का 10वां हिस्सा बनता है। कितना? 10वां हिस्सा बनता है। अब आप देखें, अगर किसी के पास ऊंट है तो उन पर कितनी ज़कात बनती है? 5 ऊंटों की ज़कात 1 बकरी है। अगर किसी के पास 5 ऊंट है ना, मैं सादे अंदाज के अंदर समझा रहा हूँ, किसी के पास 5 ऊंट है तो कितनी? 1 बकरी। और 10 ऊंटों की ज़कात, बोले अजय, ये आपको समझाने के लिए बयान कर रहा हूँ, 2 बकरियां हैं। 5 से कम ऊंटों पर ज़कात वाजिब नहीं है। 5 ऊंट है किसी के पास, इससे ऊपर है या 5 है तो 1 बकरी बनती है। अगर किसी के पास 2 ऊंट हैं, 4 है तो ज़कात नहीं बनती। अब आगे देखिएगा, किसी के पास भैंसें हैं या इसी तरह समझ लें गायें हैं, उन्होंने अपने डेरों पे रखी हुई हैं। अब वो तवज्जो कीजिएगा, 30 गांव पर कितनी? 30 गांव पर 1 बकरी ज़कात बनती है। किसी के डेरे पर 30 गायें हैं ना, तो ज़कात कितनी बनेगी? 1 बकरी। अगर किसी के पास 40 गायें हैं तो इस पर 2 साल से बड़ा बछड़ा जो है ना, वो ज़कात बनता है।
اب بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح میں بھی گائیں کی طرح ہے، یعنی کہ جو میں نے گاؤں کا مسئلہ بتایا ہے نا، وہی مسئلہ بھینسوں کا بھی ہے۔ اگر بھینسیں بھی اتنی ہیں، 30 بھینسیں ہیں، تو زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 1 بکری۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 گائیں ہیں تو اس پر 2 سال سے بڑا بچڑا، بڑا جانور جو ہے وہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اب آگے دیکھیے گا بکریوں کی زکوٰۃ، بولیے گا کن کی؟ بکریوں کی۔ بکریوں والے بھی سماعت فرمائیں۔ 120 سے لے کر 40 سے 120 بیر بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ یعنی کہ آپ ساندے انداز کے اندر سمجھے، کسی کے پاس 40 سے اوپر ہیں، 40 سے 120 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، 120 سے لے کر 200 تک کسی کے پاس بکریاں ہیں تو وہ 2 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہیں۔ کتنی جی؟ 2 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، 40 بکریوں سے کم ہونا تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ 40 سے میں نے اوپر کی بات کی ہے، 40 سے لے کر 120 تک جس کے پاس بکری ہیں وہ 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب آگے دیکھیے گا آخری بات، کیونکہ سوال کافی زیادہ ہے، کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ کسی نے اپنا مکان کرائے پر بھی چڑھاتے ہیں نا، اب وہ بھی توجہ کیجئے گا۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، جو اہم مسئلہ ہے وہ میں سنانے لگا ہوں۔ لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے، یعنی کہ جو آپ نے مکان کرائے پر دیا ہے وہ اس سے، یعنی کہ جس کو کرائے پر دیا وہ اس سے پیسے لیتے ہیں، آپ 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، 10,000 روپیہ لے رہے ہیں، وہ آپ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع ہوتا رہے، جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھر گزر بھی جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے سنیے گا گاڑیوں پر زکوٰۃ، جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو دوست احباب کرائے پر گاڑیاں چلاتے ہیں یا دیتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، ان گاڑیوں پر۔ مسئلہ سنیے گا، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ، یعنی کہ گاڑیوں کا کرایہ لیتے رہے، شرط یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے۔ کتنا جی؟ 1 سال ہو گیا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آگے سنیے گا، گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ بھی میں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اب آگے سنیے گا، دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ جنہوں نے دکانوں کے اندر مال رکھا ہوا ہے نا، چاہے کرانہ سٹور والے ہیں، ٹکیے ہیں، ٹافی ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر جو دکانیں ہیں، کپڑوں والی ہیں، کوئی بھی دکان لے لے، وہ تھوڑی سی توجہ کریں کہ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہتی ہے،
صرف اس آمدنی پر، دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آخری بات ہے کہ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی کہ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس کس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں ہے، باپ ہے اور اولاد کے سوا، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے اہم مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی محبوب کے غلام بیٹھے نماز فجر ادا کی تھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ مالک و مولا قبول کر کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ جنہ روزہ رکھیا انہاں دا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اے شانہ والے مالک، اے ساری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والی ذات، ہم تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما۔ تو رحیم ہے، ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ یا اللہ تیری صفتین علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما، حضور کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ جو درس قرآن سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے اہم نکات سنے مالک و مولا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو زکوٰۃ ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیٹھے ہوئے نے سانو جھوٹ جیسی بیماری تو محفوظ فرما، غیبت جیسی بیماری تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سود جیسی بیماری اور لعنت تو ہر ایک مسلمان نو محفوظ فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔